السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں 12th پولیٹیکل سائنس اور ویڈیو نمبر ہمارا 4.3۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا ویڈیو ہے اور چیپٹر ہے ہمیں آج کا بھارت، امن، استحکام اور قومی یکجہتی کو چیلنج۔ انگلش میں جو ہے کنٹمپرری انڈیا، چیلنج ٹو پیس، اسٹیبلٹی اینڈ نیشنل انٹیگریشن۔ یعنی کہ ہمارا یہ جو 4th چیپٹر ہے، پریویس ویڈیوز میں ہم نے اس چیپٹر کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے، جیسے کہ سیاست کے اہم بنیادی تصورات اور ریاست کے جو رول ہے اور ریاست کے جو ذمہ داریاں ہے نا، اس کے تعارف کو ہم نے دیکھا ہے کہ آج ہمارا جو بھارت ہے اس کو امن، استحکام اور قومی یکجہتی کے سامنے بہت سارے چیلنجز آ رہے ہیں اور کس طرح جمہوریت میں اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمہوریت میں اختلافات ہوتے ہیں، بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں، جیسے ذات پات، مذہب، بھید بھاؤ، لیکن مخالفت نہیں ہوتی ہے۔ اور جب مخالفت ہو جاتی ہے تو پھر اس طرف کیا ہوتا ہے، انتشار ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، فسادات ہو جاتے ہیں، بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں جو کہ جمہوری حکومت کو خطرہ ہوتا ہے۔ جو وہی حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں، حالت حاضرہ میں کیا چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آ جائیے ہمارے مین جو پوائنٹ ہے اس پر کہ قومی یکجہتی کی خصوصیات یا قومی یکجہتی کی مشترکہ جو خصوصیات، یا پھر انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں فیچرز آف نیشنل انٹیگریشن۔ یعنی قومی یکجہتی جو ہوتی ہے نا، اس کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشترک ہوتی، ایک جیسی ہوتی ہے، اور یہاں پر ہم اس کی جو قومی یکجہتی کی خصوصیات کیا ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مشترکہ شہریت، یعنی کہ کامن سٹیزن۔ اب کامن سٹیزن شپ جو ہے یعنی کہ مشترکہ شہریت، اب مشترکہ شہریت یعنی کیا ہے کہ ایک ہی علاقہ یا ایک ہی ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کی شہریت کیسی ایک ہی ہو۔ جیسے کہ ہندوستان میں رہنے والے ہیں تو ان کو کیا کہیں گے ہم، ہندوستانی، ان کی شہریت کیا ہے، ہندوستانی، بھارتی، انڈین کہیں گے۔ اور اگر چین میں رہنے والا ہے تو وہ اپنے آپ کو کیا کہیں گے، چائنیز کہیں گے۔ کوئی بھی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اعلیٰ ذات کا، ادنیٰ ذات کا، امیر، غریب، چھوٹا بڑا، عورت مرد، سب اپنے کو کیا کہیں گے، چائنیز کہیں گے۔ ویسے ہم کیا کہیں گے، بھارتی کہیں گے ہم، ہے نا۔ دبئی میں رہنے والا وہ بھی اپنے ملک کا کہیں گا، امریکہ میں رہنے والا وہ بھی اپنے ملک کا امریکن کہیں گا، یعنی غرض اپنے اپنے ملک میں جو بھی رہیں گا وہ اپنے آپ کو اپنے ملک کا شہری کہے گا۔ اس کو ہم کہتے ہیں مشترکہ شہریت، یعنی کامن سٹیزن شپ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے اس کے بعد میں ہم دیکھ رہے ہیں تنوع میں اتحاد، کثرت میں وحدت، یعنی یونٹی ان ڈائیورسٹی۔ اب کیا تنوع میں اتحاد یعنی کہ تنوع یعنی الگ الگ، یعنی کہ ملک میں دیکھتے ہیں ہم الگ الگ ذات کے، الگ الگ برادری کے، الگ الگ سماج کے، عورت ہے، آدمی ہے نا، کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے نا، اعلیٰ ذات کا ہے، ادنیٰ ذات کا ہے، الگ الگ علاقے کا رہنے والا ہے، الگ الگ زبان بولنے والا ہے نا، ہر کی الگ الگ تہذیب ہے نا۔ سب الگ الگ ہونے کے باوجود بھی سب ہے تو مل جل کر رہتے ہیں، اور یہی ہے تو کیا ہے، قومی یکجہتی کی کیا ہے، یہ خصوصیات ہے۔ اسی سے کیا ہوتی ہے، قومی یکجہتی بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ہے قوم سے وفاداری۔ اب قوم سے وفاداری کا جذبہ، یعنی کہ قومی یکجہتی میں کیا ہوتا ہے، تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے سے خلوص رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ہے نا، اور ملک کے تمام لوگوں کے درمیان میں باہمی تعلق پایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، ملک کی اگر کوئی غیر ملکی اگر ہمارے ملک پر اگر حملہ کرے گا تو چاہے وہ کسی بھی ذات کا، برادری کا ہو، کیا وہ اس ملک کو چھوڑیں گا، ملک کے فرد کو چھوڑیں گے؟ نہیں، ہے نا۔ تو ہمارا ملک ہم کو بہت پیارا ہے، جس طرح ہمارا گھر کے افراد ہم کو پیارے ہیں، عزیز، اسی طرح ہمارا ملک ہمارے گھر کی طرح ہے، اور ہمارے ملک کی آن بان شان کے لیے وقت پڑنے پر ہم اپنی تو جان بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ٹھیک ہے، تو قوم سے وفاداری کا جذبہ یعنی کہ ملک میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جن کے ایک خیالات، احساسات ہوتے ہیں، وہ قوم کہلاتی ہیں، اور قوم کے تمام لوگوں کے جذبات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اور کیا جذبات ہوتے ہیں ان کا جذبات کیسے ہوتے ہیں، ان کے خیالات، ان کے احساسات، ان کے جذبات، اور یہاں تک کہ ان کا جو مقصد ہوتا ہے ملک کو ترقی کی جانب لے جانا، تو یہی تو قوم کے جذبات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جملہ متنوع برادریوں میں بھائی چارہ کا جذبہ۔ اب کیسا ہے، یعنی کہ
جب ایک قوم کے جو لوگ ہوتے ہیں اس میں الگ الگ برادری کے الگ الگ سماج کے لوگ رہتے ہیں، لیکن الگ الگ ہونے کے باوجود بھی سب لوگ برادری آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، ہے نا؟ تو ان میں آپس میں بھائی چارگی پائی جاتی ہے، بھائی کی طرح رہتے ہیں، بھائی کی طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ہے نا؟ ایک دوسرے کے جذبات رکھتے ہیں، یعنی ہمیشہ ہر وقت ہے تو گھر کی طرح، فیملی کی طرح ہے، تو الگ الگ برادری ہونے کے باوجود بھی، الگ الگ سماج ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور یہی احساسات، یہی جذبات، یہی بھائی چارگی، یہی اپناپن اس کو قومی یکجہتی کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ ہے سیکولرازم، یعنی کہ لا مذہبیت۔ اب سیکولرازم یعنی کہ جس کو ہم اردو میں لا مذہبت کہتے ہیں یا غیر مذہبی کہتے ہیں، یعنی کہ ایسی حکومت جس کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، بلکہ سیکولرازم جو کسی مذہب کو نہیں مانتا ہے بلکہ تمام مذہب کا برابری کا کیا کہتا ہے، مذہب کا احترام کرتا ہے، جس کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، تو ایسی حکومت کو ہم کیا کہیں گے؟ لا مذہب یا سیکولرازم ہم کہیں گے، جو کہ ہمارے ملک کی کون سی سیکولرازم۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں آج کیا چل رہا ہے، یہ ہمارے سامنے کسی سے کوئی بات چھپی نہیں، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ ہے سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف، یعنی کہ سوشل، اکنامک اینڈ پولیٹیکل جسٹس۔ اب اس میں کیا دیکھیں، اب قومی یکجہتی میں کیا ہوتا ہے؟ تمام سماج کے الگ الگ سماج کے لوگ ہو، یا معاشی طور پر جو ہے یا سیاسی طور پر، سب کے ساتھ میں کیسے کیا جائے؟ انصاف کیا جاتا ہے، اس میں کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، ہے نا؟ غریب ہو کہ امیر ہو، یعنی کوئی بھی کیسا وہ سیاسی، سماجی، معاشی طور پر ہے تو ملک میں ایسے لوگوں کے ساتھ میں ایک جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کو برابر گناہ کا اس کو بدلہ ملے گا، ہے نا؟ تو یہ سب کے ساتھ میں ایک جیسا انصاف ہونا سیاسی، معاشی طور پر، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ قومی یکجہتی کہ یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔ اب نیکسٹ ہے مساوات، یعنی کہ ایکولیٹی۔ اب ایکولیٹی یعنی کیا ہے؟ ایکولیٹی مساوات سے مراد یعنی کہ سماج میں، یعنی کہ ملک میں رہنے والے، چاہے وہ کسی مذہب کے لوگ ہو یا کہ اعلیٰ ہو کہ ادنا ہو، اس کے بعد امیر ہو کہ غریب ہو، عورت ہو کہ مرد ہو، کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہو، کوئی بھی زبان بولنے والے ہو، یا کوئی بھی سماج سے تعلق رکھتے ہے، یا کسی بھی پارٹی کو مانتے ہو، تو لیکن سب کے ساتھ میں کیسے کیا جاتا ہے؟ برابری کا سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے ملک میں کیا حالات ہو رہے ہیں، یہ کسی سے چھپے نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مساوات ہوتی ہے۔ اگر یہ باتیں جو قومی یکجہتی کی تمام جو باتیں ہیں اگر پائی جاتی ہے، یہ باتیں ہوتی ہے مشترکہ، یعنی قومی یکجہتی کی مشترکہ جو باتیں، یا قومی یکجہتی کی اس کو خصوصیت بھی کہیں گے، اگر یہ باتیں ہیں تو قومی یکجہتی ہم اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح میں نے یہ آپ کے سامنے رکھا ہوں، اور اس طرح ہم یہ بھی دیکھیں گے باہمی لین دین سے قواعد کا متحد۔ اب کیا باہمی لین دین سے قوم کا متحدہ، یعنی کہ کیا ہوتا ہے؟ جب قومی یکجہتی جب ہوتی ہے، لوگوں میں آپس میں بھائی چارگی، محبت، خلوص، اپناپن، ہے نا، ایک دوسرے کے درمیان ہوتا ہے، وہ آپس میں لین دین بھی کرتے ہیں، کیا آپس میں کوئی چیز کا، یعنی پیسے ادھار لینا ہے، کوئی چیز لینا ہے، دینا ہے، یعنی ہر چیز کا لین دین، خرید و فروخت ان میں ہوتا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس پڑوسی میں اگر ہمارا لین دین ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ہمارے تعلقات بڑھتے ہیں، یا ہم ان کی مدد کرتے ہیں، انہوں ہماری مدد کرتے ہیں، چاہے خوشی میں ہو، غم میں ہو، کسی بھی اینگل سے ہم مدد کرتے ہیں، تو ایسے وقت میں کیا ہو جاتے ہیں؟ ہمارے اخلاق ان پر ظاہر ہوتے ہیں، ان کے اخلاق ہم پر ظاہر ہوتے ہیں، تو دل میں ان کے تعلق سے محبت پیدا ہوتی ہے، اپناپن پیدا ہوتا ہے، اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں، اور ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے درمیان میں تعاون پیدا ہوتا ہے، اور یہی تعاون، یہی جذبہ، یہی ہمدردی، یہی اپنائیت کیا ہوتا ہے؟ قومی یکجہتی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو یہ باہمی لین دین بھی کیا ہوا؟ قوم کو متحد کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ محلے میں تمام لوگ اگر کوئی حالت پیش آتے ہیں تو مل کر مقابلہ کرتے ہیں، یہ بھی ایک ہماری مدد ہو گئی۔ شہر کے لوگ بھی کسی طرح گلا کرتے ہیں، رشتہ دار بھی کہتے ہیں، دوست صاحبہ بھی کرتے ہیں، تو یہ لین دین جو ہے نا ہمارے اتفاق کو مضبوط کرتا ہے، اور جو ایک قوم میں یہ عادت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ ہے قومی یکجہتی کے تحت ریاست کا رول۔ اب قومی یکجہتی کے تحت ریاست کا رول کیا ہوگا؟ اب قومی یکجہتی جو ہوتی ہیں، اب اس میں ریاست کا کام کیا ہوتا ہے؟ جیسے پریویس ویڈیوز میں ہم نے سمجھے، ریاست کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے سرحد کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کی حفاظت کرے، ہے نا، ملک ریاست کے اندرونی اور باہری طور پر بھی مدد کرے، ہے نا، یعنی ان کی حفاظت کرے،
اور اسی طرح ان کے تو مثال کے طور پر ان کے روزی روٹی کا انتظام کرے، سیاسی، سماجی، معاشی، تہذیبی، مذہبی طور پر ہر اعتبار سے ریاست میں تمام لوگوں کے لیے کام کرے، ان کو متحد کرے۔ اگر سماج میں اگر لوگ آپس میں انتشار ہوتا ہے تو ایسے وقت میں دو گروہوں کو آپس میں بٹھا کر ان کے درمیان معاہدہ کروائے اور ان کو ہے تو ملک کی ترقی کی طرف لے جانے والے توجہ کو فوکس کرے۔ بھائی ہمارا کام تو ایک تو ذات پات نہیں کرنا، لڑائی جھگڑے نہیں کرنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے ہمارا ملک دنیا کا سپر پاور ملک کیسا بنتا ہے۔ ہم سب لوگ مل کر ملک کو ترقی کی جانب لے جائے، اور ترقی کی جانب لے جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہم کو ہماری معاشی حالت کو بہتر بنائے گا، اور معاشی حالت بہتر کب بنی؟ جب ہم تعلیم حاصل کریں گے، اور تعلیم حاصل کریں گے تو وہ شعور پیدا ہوگا، جب وہ شعور پیدا ہوگا تو ہم بہتر روزگار کریں گے، بہتر روزگار کریں گے۔ ملک میں جب یہ سارا ماحول عام ہو جائے گا تو ملک ترقی کی راہ پر خود بخود گامزن ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے نہیں، لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ تو ہم دیکھیں اللہ ماشاء اللہ، اور آگے کیا ہونے والا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے نا۔ تو بولے مطلب ہم جتنے آج آگے گئے ہیں اتنے سالوں ہم اور پیچھے جا رہے ہیں۔ یورپ سے ہم 50 سال پیچھے، اور ہمارے ملک میں جو حالات ہو رہے ہیں نا اس سے ہم اور پیچھے جا رہے ہیں، اور کئی سالوں پیچھے چلے گئے، اور کئی سالوں پیچھے جانے والے، اور آگے کیا ہوگا، کب کیا ہوگا، اس کا ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیسا ہے؟ ریاست کا کام ہوتا ہے ریاست میں رہنے والے لوگوں کی سماجی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، مذہبی طور پر ہر اعتبار سے ان کی مدد کرے، ان میں اتحاد پیدا کرے، امن و امان پیدا کرے، ان کی معاشی حالت کو بہتر بنائے، ہے نا۔ یہ جذبات ہونا چاہیے۔ اگر یہ جذبات، اگر یہ کام اگر حکومت کرتی ہے تو وہ حکومت میں امن پیدا ہوتا ہے، اور استحکام پیدا ہوتا ہے، یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر ہے تو آج کا جو بھارت جو ہمارے ساتھ اتنے چیلنجز کا مقابلہ کر رہا ہے، بلکہ ہم کو مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ترقی کی طرف جانے کا ہم کو راستہ ہمارے لیے ہموار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم نے یہ دیکھے، تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو ابھی جتنا سمجھایا آپ کو اچھے سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل سید اسلم انجمن کو لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔